مسلمانوں، آج یہ کیسا ظلم ہے، کیسی یہ زیادتی ہے کہ وہ مسلمان جنہوں نے اس دیش کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اس ہندوستان کی آزادی کی خاطر جام شہادت نوش کیا، تحریک آزادی جنہوں نے چلائی، ہندوستان کو آزاد کرانے کے بعد آج مسلمانوں کو ہی غدار قرار دیا جا رہا ہے، انہیں کو اس ظلم، اس ہندوستان کا اور اس دیش کا غدار قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہر چیز کے لیے ثبوت مسلمان سے مانگا جاتا ہے۔ ظلم نہیں، ذاتی نہیں تو اور کیا ہے۔ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں ہر اعتبار سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 15 اگست کو مسلمانوں نے تن کے گورے من کے کالوں سے ایسا مقابلہ کیا کہ آج تک دنیا ان کی قربانی پر ناز کرتی ہے، مقابلے پر ناز کرتی ہے، لیکن یہ کیسی ظالم سرکار آج آپ کے اور ہمارے سامنے کھڑی ہے کہ جس نے ہندوستان، جس سونے کی چڑیا جس کو کہا جاتا تھا، اس کو غلامی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے اور ہندوستان کو غلام بنا دیا۔ ہندوستان کی بہت سی ایجنسیوں کو اور بہت سی ایسی چیزوں کو انہوں نے بیچ ڈالا جس کے بارے میں ہندوستان کا رہنے والا، ہندوستان کا باشندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہندوستان جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس کی ہر چیز کی اہمیت تھی، ہر چیز کی ایک قیمت تھی، اور آج اس کی کرنسی بھی بہت نیچے ہے۔ یہ ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اپنے ہی لوگوں کو غدار کہا جا رہا ہے۔ آئے لوگوں، اپنے آپ کو آزادی دلاؤ، شریعت پر چلو، اسلام کے قانون پر عمل کرو، تمہیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا، تمہیں کوئی خرید نہیں سکتا۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت مسلمان کے سینے میں رہے گی، کوئی مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتا، کوئی خرید نہیں سکتا۔ لیکن مسلمان نے اپنی آزادی خود ہی چھنوائی ہے، خود ہی غلام بن چکا ہے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کا خوف دل سے نکال دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت، حقیقی محبت، صرف یوں ہی دعویٰ کرنے والی نہیں بلکہ حقیقی محبت دل سے نکال دی۔ حقیقی محبت اگر مسلمان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت، حقیقی محبت، تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی حکومت، کوئی بھی طاقت مسلمان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتی، مسلمان کو خرید نہیں سکتی۔ لیکن آج مسلمان کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ مسلمان خود غلام بنا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ توڑا تو غلام بن گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا ڈر دل سے نکلا تو دنیا کا ڈر پیدا ہوا، ظالموں کا ڈر پیدا ہوا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے انصاف ملتا ہے، نبی کی بارگاہ سے انصاف ملتا ہے۔ ظالموں کے پاس انصاف نہیں بلکہ ظلم ملتا ہے۔ ظالموں کی بارگاہ میں پہنچو گے آپ تو ظالم آپ کو غلام بنائیں گے، آپ کا استعمال کریں گے، آپ کے ایمان کو کھوکھلا کریں گے، اور کر دیا، کیونکہ کہیں مسلمان بچیاں عشق کے نام پر زنا میں ملوث ہیں، پیار کے نام پر زنا میں ملوث ہیں، اور غیروں کے ہاتھ کا کھلونا بنی ہوئی ہیں۔ غیر مسلموں لڑکوں کے ساتھ کتنی مسلمان لڑکیاں بھاگ چکی ہیں، ان کے ہاتھوں بک چکی ہیں، ان کا کھلونا بن چکی ہیں۔ یہی تو مسلمانوں غلامی ہے، اور ہر چیز میں مسلمان کے اوپر تشدد، ظلم،
بربریت اگر مسلمان کہیں باہر نکلتا ہے، اسلام کا کلمہ بلند کرتا ہے، نعرہ لگاتا ہے، تو اس پر ظلم ہے۔ کہیں کھلی فضا میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر ظلم ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اے مسلمانوں، اپنی عبادت گاہوں کو آباد کرو، اپنی مسجد و مدارس خانقاہوں کی خود سے حفاظت کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ نگہبان ہے۔ اس لیے اب یہ وقت ہے کہ اپنی اصلاح کیجیے، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی اصلاح کیجیے، اور جو نوجوان بچیاں گھر سے نکلتی ہیں وہ پردے کا اہتمام کریں۔ ہماری ان سے گزارش ہے، ان کے ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو تنہا نہ چھوڑیں، تنہائی میں نہ بھیجیں، بلکہ کہیں کوئی اہم کام ہے تو ساتھ میں لے کر جائیں، پردے کے ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ عورت کا معنی ہے چھپانا۔ جو چیز پردے میں رہتی ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو چیز پردے سے باہر نکل جاتی ہے اس کی حفاظت نہیں، اس کی عزت نہیں، اس کی وقت نہیں، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، بلکہ وہ بے عزت ہو جایا کرتی ہے۔ جب تک مسلمان لڑکیاں، مسلمان اسلام کی شہزادیاں پردے میں رہتی تھیں، ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آتی تھی، غیر نظر اٹھا کر نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن آج جنہوں نے پردے کو چھوڑا، پردے کو توڑا، پردے کی مخالفت کی، آج ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کی بہویں بے پردہ گھوم رہی ہیں، اور ان پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ کل 15 اگست گزرا، اس میں مسلمانوں کا خون اس ملک میں شامل ہے۔ برائے مہربانی اپنی بیٹیوں کی اور اپنی حفاظت کیجیے، مسجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت کیجیے، ایمان کے ساتھ رہیے۔ ایمان بہت بڑی نعمت، دولت، رحمت، برکت ہے۔ نبی اور اللہ کے دامن کو، اللہ اور رسول اللہ سے سچی محبت کیجیے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، انشاءاللہ کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے لوگوں۔ بس